الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِن تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ رات کے پہلے رکوع میں جہاں اپنی نشانیوں کو جو اس کائنات میں جگہ جگہ پھیلی ہوئی ہیں انہیں بیان فرمایا، تو دوسری جانب وہ لوگ جو آخرت کے منکر ہیں اور جنہیں آخرت کا وجود ناممکن نظر آتا ہے، ان کی عقیدے کی تردید بھی کی گئی۔ ارشاد باری تعالی ہے وَإِن تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، کہ ان لوگوں کی یہ بات انتہائی قابل تعجب ہے، تعجب کی بات ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جب ہم مٹی ہو جائیں گے تو مٹی ہونے کے بعد ہمیں دوبارہ پیدا کیا جائے گا، یہ کیسے ممکن ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ یہ تعجب کی بات نہیں ہے کہ دوبارہ کیسے پیدا کیا جائے گا، تعجب کی بات یہ ہے کہ انہیں یہ بات ناممکن کیوں لگتی ہے۔ یعنی ایک چیز کا پہلے وجود نہ ہو، اسے وجود ملنا، یہ عجیب بات ہے، لیکن اگر ایک چیز موجود ہو گئی، اسے وجود مل گیا، وجود میں آنے کے بعد اس کا دوبارہ پیدا ہونا، یہ تو کوئی عجیب بات نہیں ہے۔ جب اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ انسانوں کو عدم سے وجود عطا کرے، ایک انسان کا کوئی وجود نہیں ہے، اللہ اسے بغیر وجود کے ایک وجود عطا کرتا ہے، اگر اللہ اس پر قادر ہے تو اللہ اس پر قادر کیوں نہیں ہے کہ ایک وجود کے بعد ایک دوسرا وجود اللہ اسے عطا کرے؟ تو جو لوگ اس بات کو ناممکن سمجھ رہے ہیں، قرآن کہتا ہے فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ، عجیب بات ان کی بات ہے کہ یہ انہیں ایک ممکن چیز ان کے سامنے موجود، ان کا اپنا وجود جو پہلے عدم تھا، اللہ نے اسے وجود بخشا، یہ کچھ نہ تھے، اللہ نے انہیں انسان بنایا، اللہ نے ان کے دل کو دھڑکنے والا بنایا، اللہ نے ان کی آنکھوں کو دیکھنے والا بنایا، اللہ نے ان کے کانوں کو سننے والا بنایا، ان کا دماغ کام کرتا ہے، ہاتھ پاؤں کام کرتے ہیں، یہ زیادہ عجیب بات ہے، اسے اپنی آنکھوں سے ہوتا دیکھ رہے ہیں، اور جو کم عجیب بات ہے اس کا انکار کر رہے ہیں کہ اللہ دوبارہ کیسے پیدا کرے گا۔ تو جو رب پہلی بار پیدا کرنے پر قادر ہے، وہ رب قیامت کے دن دوسری بار اٹھانے پر بھی قادر ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ اس آخرت سے ان کا انکار یہ عجیب بات ہے، اور قرآن اس کی بڑی عجیب وجہ بیان کرتا ہے کہ اس انکار کا سبب کیا ہے۔ انکار کا سبب ہے وَأُولَئِكَ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ، انکار کا سبب یہ ہے کہ ان کی گردنوں میں طوق پڑے ہوئے ہیں۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ یہ غلام ہیں۔ یہ کس چیز کے غلام ہیں؟ یہ اپنی خواہشات کے غلام ہیں، یہ اپنے غرور کے غلام ہیں، یہ اپنے آباء و اجداد کی رسموں کے غلام ہیں۔
یہ اپنی فکر اور اپنے نظریے کے غلام ہیں، یہ غور و فکر نہیں کرنا چاہتے، یہ بات کو سمجھنا نہیں چاہتے، یہ حقیقت تک پہنچنا نہیں چاہتے، یہ ایک غلامی کا شکار ہیں، خواہش کی غلامی، تکبر کی غلامی، غرور کی غلامی، انا کی غلامی اور اپنے آبا و اجداد کی رسموں، اپنے آبا و اجداد کے طور طریقوں کی غلامی کا شکار ہیں۔ وَأُولَٰئِكَ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ، ان کے گلوں میں طوق پڑے ہوئے ہیں۔ گویا ایک تو ہوتی ہے جسمانی غلامی، جسمانی غلامی کے ایک انسان دوسرے انسان کا غلام ہے اور اس کی مرضی کے بغیر زندگی نہیں گزار سکتا، یہ جسمانی غلامی ہے۔ اور ایک فکری غلامی ہوتی ہے، فکری غلامی، نظریاتی غلامی، کہ اس کی فکر، اس کی سوچ، اس کا نظریہ غلام ہے، اور جس کی غلامی کا یہ شکار ہے اس کی مرضی کے بغیر زندگی نہیں گزار سکتا۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ لوگ جو آخرت کا انکار کر رہے ہیں یہ فکری غلامی کا شکار ہیں، یہ ایک دائرے کے اندر رہ کر سوچ رہے ہیں، اس دائرے سے باہر نہیں آ سکتے۔ جیسے وہ ایک کنویں کا مینڈک، ایک مینڈک کنویں کے اندر پیدا ہوا، وہیں بڑا ہوا، اور ایک دوسرا مینڈک اسے سمندر اور دریا سے پکڑ کر لایا گیا اور کنویں میں پھینک دیا گیا۔ اب یہ جو مینڈک سمندر سے دریا سے آیا تھا یہ کہتا ہے کہ یہ دنیا تو بہت بڑی ہے، یہاں طرح طرح کے جانور بھی ہیں اور پانی ہے، دور تک جہاں تک نظر جائے وہاں تک پانی ہی پانی نظر آتا ہے، اوپر نیلا آسمان ہے، بھاگنے دوڑنے کے لیے بہت ساری جگہیں ہیں۔ لیکن وہ جو کنویں کا مینڈک ہے وہ ان ساری باتوں کو نہیں سمجھتا، اس کے نزدیک دنیا ایک اندھیری تاریکی ہے اور تھوڑا سا پانی ہے اور بس یہ ایک گول دائرہ ہے جو ایک دائرہ کنویں کا ہوتا ہے، اس کے نزدیک دنیا بس اس چیز کا نام ہے۔ تو یہی فرق ہے آخرت کے ماننے والوں میں اور آخرت کے منکر میں۔ وہ جو آخرت کا انکار کرنے والا ہے وہ کنویں کے مینڈک کی طرح بس ایک دائرے کے اندر سوچ سکتا ہے، وہ اس دائرے سے باہر نہیں جا سکتا۔ اس کے نزدیک زندگی بس کھایا پیا مر گئے ختم ہو گئے، بس زندگی اس حقیقت کا نام ہے، اس لیے کہ اس سے زیادہ کا نہ اس کو شعور ہے، نہ اس سے باہر اس کی فکری غلامی اسے نکلنے دیتی ہے۔ لیکن جو مرد مومن ہے جس کو اللہ نے حقیقت سے آشکارا کیا ہے، حقیقت سے آگاہ کیا ہے، جو نبیوں کی تعلیمات پر ایمان لایا ہے، وہ یہ جانتا ہے کہ زندگی صرف کھائے پیے آئے گئے مر گئے مٹ گئے اس کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ ایک اللہ کا نظام ہے کہ اللہ نے حکمت بالغہ کے تحت انسان کو اس دنیا میں بھیجا ہے اور وہ اس سے اس کی زندگی کے ایک ایک لمحے کا حساب و کتاب کرنے والا ہے، اور یہ ایک بہت مختصر سا ایک بہت چھوٹا سا جہان ہے، اور اس کے مقابلے میں آخرت کا جہان بہت بڑا جہان ہے۔ ایک مرد مومن اس دنیا کے دائرے سے باہر نکل کر سوچتا ہے، اور وہ جو مادیت کا شکار ہے، وہ جس کی آنکھوں پہ مادیت کے پردے پڑے ہیں، وہ جو جانوروں والی زندگی گزارنا چاہتا ہے کہ بس پیدا ہوئے بڑے ہوئے کمایا کھایا شادی کی بچے پیدا کیے اور مر گئے، وہ انسان در حقیقت وہ اس ایک مخصوص دائرے سے باہر نکلنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ اس مخصوص دائرے سے باہر اسے اللہ کی وحی نکالتی ہے، اللہ کا پیغام نکالتا ہے، نبی اسے بتاتا ہے کہ تمہاری اس چھوٹی سی اس معمولی سی اس مختصر سی زندگی کے باہر ایک بہت بڑا جہان ہے، اور تمہیں دراصل پیدا اسی کے لیے کیا گیا ہے۔ یہاں تو صرف ایک مسافر کی حیثیت سے آئے ہو، یہاں تو ایک پردیسی کی حیثیت سے آئے ہو۔ اب یہ جو ہے آخرت کا انکار کرنے والا اور آخرت کو عجیب سمجھنے والا، اس کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ یہ اس حقیقت کو اس لیے نہیں سمجھ رہا کہ دراصل یہ اپنی فکر کا غلام ہے، یہ اس ایک مخصوص دائرے کے اندر ایک مخصوص دائرے کے اندر رہ کر سوچتا ہے کہ بس میرا پیٹ بھرنا چاہیے، میرے بدن پہ اچھا لباس آنا چاہیے،
مجھے رہنے کے لیے اچھا گھر ملنا چاہیے، سفر کے لیے اچھی سواری ملنی چاہیے، بیوی ملنی چاہیے، بچے ملنے چاہیے، بس اس ایک مخصوص دائرے سے باہر نکلنے کے لیے یہ تیار نہیں ہے۔ وَأُولَٰئِكَ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ، ان کے گلوں میں طوق ہیں، غلامی کے طوق، فکری غلامی، خواہشات کی غلامی۔ انہوں نے اپنی خواہش کو اپنا رب بنایا ہے، اپنا غلام بنایا ہے۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمُ الْمَثُلَاتُ، اور یہ جلدی مانگتے ہیں برائی کو بھلائی سے پہلے، اور ان جس عذاب کا یہ مطالبہ کر رہے ہیں ایسے عذاب پہلے بھی قوموں پر گزرے ہیں۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَىٰ ظُلْمِهِمْ، اور اللہ لوگوں کے ظالم ہونے کے باوجود پھر بھی ان کے لیے مغفرت کا اعلان کرنے والا ہے، اور اگر توبہ نہ کریں وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ، تو اللہ سخت عذاب والا بھی ہے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ، اور کافر لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنے نبی کے ساتھ کوئی نشانی کیوں نہیں اتاری کہ جس نشانی کو دیکھ کر ہم ایمان لے آتے۔ قرآن کہتا ہے انما انت منذر، آپ کا کام تو بس نصیحت کرنا ہے۔ اگر نبیوں کے ساتھ ایسی نشانیاں بھیج دی جائیں کہ جن نشانیوں کو دیکھ کر سب کو یقین ہو جائے کہ یہ نبی ہے، تو پھر مومن اور کافر کا امتیاز کیسے ہوگا، مخلص اور منافق کا فرق کیسے ہوگا؟ اس لیے اللہ نے نبیوں کو دعوت دے کر بھیجا، دلیل دے کر بھیجا، پیغام اور عمل دے کر بھیجا۔ اللہ نبیوں کے ساتھ ایسی کوئی نشانیاں نہیں بھیجتا کہ جن نشانیوں کو دیکھ کر لوگ فوراً ایمان لے آئیں۔ ہاں، غور و فکر کی دعوت دیتا ہے، دلیل کو ماننے کی دعوت دیتا ہے، حق کی طلب کی دعوت ضرور دیتا ہے۔ انما انت منذر، آپ کا کام تو پیغام سنانا ہے۔ وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، اور ہر قوم میں اللہ نے راہ بتانے والا، راستے سے آگاہ کرنے والا بھیجا ہے۔ یہاں پہنچ کر سورہ رعد کے پہلے رکوع کا اختتام ہوتا ہے۔ کل انشاءاللہ دوسرے رکوع کا بیان شروع ہوگا۔ اللہ پاک ہم میں سے ہر ایک کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔